مجھے آج بڑی حیرانی ہوئی کچھ ٹکرز پڑھ کے میڈیا میں کہ جو جج ہمارے چیف جسٹس ہیں ماضی میں انہوں نے بڑے سخت فیصلے دیے تھے سینسرشپ کے خلاف، اور ان کے اکثر بیانات آتے رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے حق میں اور فریڈم آف سپیچ کے بارے میں، لیکن جو میں آج ٹکرز پڑھ رہی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے یہ انسٹرکشن بلکہ آرڈر دیا ہے کہ اگر میڈیا پہ ایسا کوئی ٹکر بھی چلتا ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں، تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے انسٹرکشن دی ہے کہ آپ پیمرا کو کمپلین کر سکتے ہیں اور ان کے ایسے میڈیا چینل یا ایسے صحافی کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ حیران کن اس لیے ہے کیونکہ پہلے ہمیں میڈیا کو خاص طور پہ مثبت رپورٹنگ کا ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا جاتا تھا، اب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، شاید وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو رپورٹنگ کریں۔ عجیب سی بات ہے، کیوں میں پوچھنا چاہوں گی آنریبل چیف جسٹس سے کہ ہم یہ سوال کیوں نہیں کر سکتے کہ کیا جو آج تاریخ طے ہوئی ہے اس تاریخ پہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، خاص طور پہ جب اسی ہی سال ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن نے تاریخ دی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوگا، سپریم کورٹ نے بھی تاریخ دے دی لیکن الیکشن نہیں ہوا۔ اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک تاریخ رہی ہے ہماری، اور بہت سی ہمیں مثالیں ملیں گی کہ الیکشن کی تاریخ دے دی جاتی ہے لیکن اس دن الیکشن نہیں ہوتا، اور اس وقت ماحول بھی ایک ایسا ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے جہاں پہ کچھ عدالتی فیصلوں کو مانا جاتا ہے اور کچھ عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جاتا۔ تو کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں یہ سوال پوچھوں کہ کیا الیکشن گارنٹی کیا ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، یا اب ہمیں سپریم کورٹ بتائے گی میڈیا کو کہ آپ کیا سوال کر سکتے ہیں اور کیا سوال نہیں کر سکتے، یا آپ کیا رائے رکھ سکتے ہیں اور کیا رائے نہیں رکھ سکتے ٹی وی پہ۔ دوسری بات، میں تھوڑا سا آج کے فیصلے پہ بھی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب جسٹس بندیال صاحب کا دور تھا تو اکثر جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ثالثی کرنے کی کوشش کر رہی ہے بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے۔ آج مجھے تو یہی تاثر گیا مبشر کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ میڈیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی عدالت میں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کنسنسس بن گیا ہے، اگر سب خوش ہیں تو چلیں پھر آگے چلتے ہیں، آئین کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ تاثر مجھے تو یہ گیا۔ تو یہ اس لیے میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ کیس بڑا اہم تھا، اور یہ کیس جو ہے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ اور اگر پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ چلے کنسنسس زیادہ اہم ہے اور شاید آئین اتنا اہم نہیں ہے، تو آگے جا کے مجھے نہیں پتا یہ کس قسم کا پریسیڈنٹ ہوگا، کیونکہ میں آج جو دیکھنا چاہ رہی تھی ایز اے پاکستانی سٹیزن وہ یہ کہ جن لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، جس میں آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جس میں آپ کی الیکشن کمیشن تھی، جس میں آپ کے صدر تھے، ان کے خلاف کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا یا نہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ آخری بات میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں تاریخ تو آ گئی ہے لیکن ابھی، اور اسی میں ایڈ کر لیجئے وہ جو سوال ہے کہ کس قسم کی سیاسی صف بندیاں آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ جی دیکھیں، ایک بہت سے ابھی سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب ابھی تک نہیں ملا۔ ایک چیز لیکن ایک جواب ہے جو شاید کافی حد تک واضح ہو گیا ہے، وہ یہ کہ اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنے والا، اور وہ پی ٹی آئی ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں مبشر، تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیسے ملک آئے ہوئے کوئی 2 ہفتے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اور جلسہ بھی نہیں کیا، بہت سلو ایکٹیویٹی لگ رہی ہے اس وقت۔ دوسری سیاسی جماعتیں جیسے آئی پی پی بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی اب جا کے ورکر کنونشن جو ہے شروع کیا گیا ہے۔ تو اس وقت پتہ نہیں کچھ لگ نہیں رہا کہ الیکشن کا ماحول ہے۔ اب پتہ نہیں ہم یہ ٹی وی پہ بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پتہ نہیں سپریم کورٹ کو بری نہ لگ جائے، لیکن ماحول کچھ لگ نہیں رہا کہ جیسے الیکشن ہو۔